نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، آج ہم نے 13ویں پارے کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے. کل سورۃ یوسف ہم نے جو شروع کی تھی، ہماری تفسیر کا آغاز انشاءاللہ سورۃ یوسف سے ہوگا، کیونکہ آدھی وہ سورۃ یوسف 12ویں پارے میں ہے اور آدھی جو ہے وہ 13ویں پارے میں ہے. سورۃ یوسف یہ یوسف علیہ السلام کے نام پر ایک سورت ہے، اور اس سورت کے اندر یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے. یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے سوال یہ کیا، آپ کے پاس آنے کے بعد یہ پوچھا، آپ یہ بات بتائیے کہ جو بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل کا اصل وطن کون سا ہے؟ شام، فلسطین. یہ بنی اسرائیل فلسطین سے یہ مصر کیسے منتقل ہوا ہے؟ آپ یہ سوال کا جواب دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ آپ اس کا جواب دیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ واقعہ جو یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہ تو زمانوں پہلے کا واقعہ تھا. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جی اللہ کے نبی سے ہم سوال کریں گے، آپ جواب دے نہیں پائیں گے، ہم یہ کہیں گے تو آپ کے نبی کیسے ہیں، آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو وہاں پر ایمان نہیں لائیں گے. لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ نبی ہے، اس کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے. ہاں، انہوں نے سوال کیا اور سوال کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ یوسف جو ہے اس کا نزول فرما دیا. اس سورت کی آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص، یہ بہترین قصوں میں سے ایک قصہ ہے. بجائے اس کے کہ ہم اپنے بچوں کو گڑیا گڈے کے واقعہ سنائیں، وہ راجا اور پری کے واقعہ سنائیں، یہ اللہ فرماتے ہیں یہ بہترین قصہ ہے، اپنے بچوں کو یہ قصہ سنایا کرو. اگر واقعہ سنانا ہے نا، ہر ماں اپنی بچی کو سناتی ہے، کوئی نہ کوئی کہانی سناتی ہے، تو یہ واقعہ سناؤ، یہ بہترین قصہ ہے اور بہترین واقعہ ہے. اس سے کیا ہے؟ سنانے کا ثواب بھی ہے، نمبر 2 ان کی تربیت بھی ہوگی، اور نمبر 3 قرآن کی ایک سورت کا علم بھی ان کے پاس آ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ بجائے اس کے کہ انسان ادھر ادھر کی باتیں کرے، تو والدین یہ قصے سنائیں، بشرط یہ کہ والدین کو بھی ان قصوں کا علم ہونا چاہیے. اس سورت کے آغاز میں جو واقعہ شروع ہوتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ کہا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. ابا جان عجیب خواب دیکھا ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہے وہ 11 جو ہے وہ ستارے ہیں، اور پھر اس طریقے سے چاند ہے، سورج ہے، وہ جو ہے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. میں نے یہ خواب دیکھا ہے. اور باپ کون تھے؟ باپ کا نام کیا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، اور وقت کے نبی تھے. جب انہوں نے یہ خواب سنا نا، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ معمولی خواب نہیں ہے، یہ معمولی خواب نہیں ہے. انہوں نے کہا قال یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتی، اپنے بھائیوں کو یہ اپنا جو ہے نا وہ خواب نہیں سنانا، فیکیدوا لک کیدا، وہ تمہارے لیے ایسی تدبیریں بنائیں گے کہ جس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے. تو لہذا اپنے بھائی کو جو ہے نا وہ اس طرح کا قصہ، اس طرح کا خواب اپنا نہیں بتانا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں نہیں بتاؤں گا. اچھا جی، اب ان کے بھائی جو تھے ان کا نظریہ یہ تھا اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ. عجیب بات ہے کہ یوسف اور یوسف کے جو بھائی ہیں، دیکھیں یوسف علیہ السلام کے جتنے بھی ٹوٹل بھائی تھے نا، یہ یوسف علیہ السلام اور ان کے ایک بھائی تھے بنیامین، یہ ایک والدہ سے تھے، اور بقیہ جو بھائی تھے وہ دوسری والدہ سے تھے. تو جو دوسری والدہ سے جو بھائی تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ یوسف اور ان کے جو بھائی یعنی بنیامین احب الی ابینا، وہ ہمارے ابا کو بڑے محبوب ہیں، ابا ان سے بڑی محبت کرتے ہیں. ونحن عصبہ، اور فرمایا کہ باوجود اس کے کہ ہم کثرت میں زیادہ ہیں، 10 بقیہ وہ 10 تھے. تو کہنے لگے کہ وہ ہم تو کثرت میں بھی تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور ہم ہمت والے بھی ہیں، یہ چھوٹے تھے وہ بڑے تھے. تو کہنے لگے ہم بڑے بھی ہیں، ہماری ہمت اور طاقت بھی ہے، ہمارے اپنا گروپ ہے. تو ابا بجائے اس کے کہ ہم سے زیادہ محبت کریں، ابا ان سے محبت کرتے ہیں، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا، ایک بھائی نے مشورہ دیا، بڑے بھائی کا نام یہودا تھا. کیا تھا؟ یہودا. اس نے مشورہ یہ کیا، ایک کام کرتے ہیں اقتلوا یوسف کو کیا کر دیتے ہیں،
قتل کر دیتے. اب اطرحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. کہنے لگے کہ یا تو یوسف کو قتل کر دیتے یا کسی جگہ اٹھا کر ان کو اللہ معاف کرے پھینک دیتے ہیں. یخل لکم وجہ ابیکم, پھر کیا ہوں گے, پھر ہم ہی رہ جائیں گے. پھر یہ جو ہمارے جو والد صاحب ہیں یہ پھر کس سے محبت کریں گے, ہم رہ جائیں گے, پھر ہم سے ہی محبت کریں گے. اور پھر کیا کہنے لگے, وتکونوا من بعدہ قوما صالحین, یہ گناہ کا کام کر لیں گے, اس کے بعد کیا کریں گے, توبہ کر لیں گے اور نیک ہو جائیں گے. یہ ہمارا والا مسئلہ ہے. کیا کرتے ہیں جی, ابھی گناہ کر لیتے ہیں, کیا کر لیں گے, توبہ کر لیں گے, 2 رکعت پڑھ کے پھر اللہ سے ہماری دوستی ہو جائے گی. یہ کھیل ہے. یعنی وہی بات جو آج ہماری چل رہی ہوتی ہے نا, وہ وہاں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. ابھی گناہ کر لو, پھر دعا مانگ لیں گے, اور دعا کے بعد اللہ سے ہماری دوستی ہو جائے گی. ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں کہ جس گناہ پر کرنے پر انسان اس چیز کا ارادہ کر لے کہ جی ابھی گناہ کر کے توبہ کر لوں گا اور بعد میں معاملات جو حل ہو جائیں گے. غلطی سے گناہ ہو جائے پھر انسان توبہ کرے تو ایسے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں. بہرحال تو بھائی نے یہ مشورہ دیا کہ یہ تو قتل کر دیتے ہیں یا یہ معاملات کر دیتے ہیں. تو ان میں سے ایک بھائی نے کہا, قال قائل منهم, ایک بھائی نے کہا دیکھو ایک بات سنو, لا تقتلوا یوسف, یہ قتل نہیں کرو. وہ تھوڑا کچھ انسان تھا, اس نے کہا یار یہ معاملات نہیں کرو. کیا کرنا کہ یوسف کو قتل نہیں کرو, قتل بہت بڑا کام ہے. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ, ان کو کہاں ڈال دو, ان کو کسی کنویں کے اندر ڈال دو. یلتقطوا بعض السیارۃ ان كنتم فاعلین, وہاں سے جو نا وہ گزر رہے ہوتے ہیں قافلے, کوئی نہ کوئی ان کو اٹھا کر لے جائیں گے, بس ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اپنے ابا کے پاس آئے, کہنے لگے قالوا یا ابانا, اے ابا جان, ما لک لا تأمنا علی یوسف, آپ کو کیا ہو گیا, آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے. لا تأمنا, آپ کو امن نہیں یوسف کے بارے میں ہم پر, یہ کیا وجہ ہے. وإنا له لناصحون, ہم اس کے خیر خواہ ہیں, ہم اس کے خیر خواہ ہیں. ارسلہ معنا, اس کو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے. غدن, ہم کل جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں ابھی, یرتع ویلعب وإنا له لحافظون, خوب کھیلیں گے کودیں گے تبلیغ کریں گے, آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. تو ابا جان نے کیا کہا, ابا نے کہا قال انی لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف وان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون, مجھے اس بات کا ڈر ہے اور خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے نا وہ تم اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کو جو ہے نا بھیڑیا کھا لے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا قالوا لئن اكله الذئب, اگر اس کو بھیڑیا کھائے گا, ونحن عصبة, ہم کہاں ہیں, ہم 10 ہیں, ہم بھیڑیا کو چھوڑ دیں گے, ہم کھانے نہیں دیں گے بھیڑیا کو, آپ جو ہے نا فکر نہ کیجئے. تو فلما ذهبوا به, باپ ابا نے کہا چلو جی ٹھیک ہے لے جاؤ, یوسف کو بھی لے جاؤ. وہ جو یوسف تھا وہ سارے بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا, تو بھائی ابا نے کہا چلو اس کو لے جاؤ. فلما ذهبوا به, اپنے ساتھ جب لے گئے, واجمعوا, اور جب اس بات پر جمع ہو گئے, ان يجعلوا في غيابة الجب, کہ ان کو کس میں ڈالنا ہے, اب کنویں میں ڈالنا ہے. واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون, تو اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ اے یوسف, ابھی جو یہ تمہیں کنویں میں ڈال رہے ہیں نا, ایک وقت آئے گا تم ان کو اس بارے میں خبر دو گے کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا. اسی وقت اللہ پاک نے یہ فرما دیا. بہرحال ہوا یہ, وجاءوا اباهم عشاء يبكون, وہ شام کو لوٹ کر آئے اور اپنے ابا کے پاس اور رونے لگے. ایک ہوتا ہے جو نا عشاء کہتے ہیں رات کے کھانے کو, اور ایک ہوتا ہے عشاء یہ رات کی نماز کو کہتے ہیں. یعنی پورا دن گزار کے رات کو آئے اور رونے لگے. کیا کہنے لگے کہ ابا جان, قالوا یا ابانا, اے ابا جان, انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب, ہم کھیل کود میں لگے رہے, ہم اپنی دوڑ میں لگے رہے, ہم نے یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا, اور کیا ہوا, فاكله الذئب, اور وہ ان کو بھیڑیا کھا گیا. اچھا جی, اور پھر یہ بھی کہا وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین, اگرچہ ہم سچے بھی ہوں نا, آپ کو یقین نہیں آئے گا ہماری بات پر. یہ بھی کہا اگرچہ ہم سچے بھی ہوں, آپ یقین جو ہے نا ہمارے اس پہ نہیں کریں گے. اس لیے کیا ہوا, وجاءوا على قمیصی بدم كذب, اس لیے ہم یوسف کی قمیض آپ کے پاس لے کر آئے ہیں جس پر کس کا خون لگا ہوا ہے, بھیڑیے کا خون لگا ہوا ہے. بھیڑیا بھی اتنا سمجھدار تھا کہ اس نے بندہ کھا لیا لیکن قمیض نہیں پھاڑی. کتنا سمجھدار بھیڑیا تھا. تو بہرحال وہ واقعہ تو بنانا تھا ان لوگوں نے, اب انہوں نے ابا کے سامنے جا کے یہ جو ہے نا وہ یہ رکھ دیا. تو بہرحال تو اللہ تبارک بتا رہے ہیں, ان سے فرمایا فصبر جمیل, آپ کیا کریں, آپ صبر کیجئے. واللہ المستعان علی ما تصفون, جو یہ سب کچھ بیان کر رہے ہیں نا, تو اس میں اللہ آپ کی مدد کرے گا. بہرحال اب ان کو کہاں ڈال کے آ گئے تھے, کنویں میں. جب کنویں میں ڈالے تو قمیص تو اتار دی نا, قمیص تو کہاں چلی گئی, ابا کے پاس چلی گئی تھی. تو ان کو برہانہ جو نا وہ اس میں اتارا تھا, کنویں کے اندر جو نا وہ ڈال دیا تھا. وجاءت سیارۃ, ایک قافلہ آیا. فارسلوا واردہم, تو ان میں سے ایک بندے نے جو نا وہ پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا. تو فادلا دلوہ, اس کو جو نا وہ ڈالا. اس نے کہا قال یا بشرا, اے خوشخبری ہو, ھذا غلام, یہ مجھے غلام بولے. کیا کسے کہتے ہیں غلام,
کس کو بولتے ہیں؟ لڑکے کو. یہ تو مجھے لڑکا مل گیا. وہ اسروہ بضاعہ، یہ تو بہترین سامان تجارت ہے، اس کو ہم کیا کریں گے؟ اس کو بیچیں گے اور جو نا ہم پیسے کمائیں گے. پھر کیا ہوا؟ اچھا جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا نا، تو جو بڑا بھائی تھا نا، تو وہ بڑا بھائی بار بار روزانہ آتا تھا، دیکھتا تھا کہ ہیں یا نہیں. 3 دن کے بعد جو ہے وہ یوسف علیہ السلام وہاں سے غائب، کیونکہ یہ ان کو قافلے والوں کو مل گئے تھے. اب جو یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کے چلے گئے تو اب بڑا بھائی پریشان ہو گیا کہ گئے کہاں سے، یہ تو 3 دن تک تو موجود، اب ہے کہاں؟ وہ یہ دیکھنا آتا تھا کہ زندہ ہیں، یہ کیا صورتحال ہے. اب جب ان کو غائب پایا تو یہ پریشان ہو گیا. تو بڑے بھائی نے جو نا وہ تلاش کرنا شروع کیا. تو یوسف علیہ السلام اس قریب میں جو قافلہ یہ چل رہا تھا، اس قافلے کے پاس ملے. اب جب ملے تو اس بھائی نے کیا کہا؟ بولا کہ یہ ہمارا بھگوڑا غلام ہے، اللہ معاف کرے، یہ بھاگ گیا ہے، تو آپ جو ہے نا ایک کام کریں، آپ نے لے تو لیا ہے، اب اس کے بدلے میں آپ ہمیں کچھ پیسے دے دیں، یعنی آپ کو ہم فروخت کر دیتے ہیں، یہ ہم سے بھاگ گیا، ہمارے پاس نہیں رہتا، آپ ہم سے جو ہے نا اس کا سودا کر لیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند گنے چنے ٹکوں کے عوض جو ہے ان کو بیچ دیا. بخس کہتے ہیں گنے چنے ٹکے کے عوض جو ہے نا ان کو فروخت کر دیا. اچھا جب اس قافلے والوں کو فروخت کر دیا، پھر قافلے والے آگے جو ہے ان کو کہاں لے کے چلے گئے؟ اپنے ساتھ مصر لے کے چلے گئے. تو اس طریقے سے یہ مصر گئے. اب جب مصر پہنچے، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا. تو مصر کا جو وزیر خزانہ تھا، جس کو عزیز مصر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ عزیز مصر. اس نے جو ہے نا وہ ان کو بازار میں خرید لیا. کہیں بھائی ایک خوبصورت بچہ، اور اس کو خرید لیا. اور کیا کہنے لگا؟ اپنی بیوی کو یہ کہا اکرمی، اس کا اکرام کرو، مثواہ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، یہ ہمارے پاس رہے گا، ہمیں فائدہ دے گا، اور اس کو ہم کیا بنا لیں گے؟ او نتخذه ولدا، اپنا بیٹا بنا لیں گے. تو وكذلك مكننا ليوسف في الارض، اللہ پاک فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ایک ٹھکانہ عطا فرما دیا. اور پھر کیا فرمایا؟ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ تاکہ کل کو یہ بڑا ہوگا اور اس خواب کی تعبیر یہ بیان کرے گا. تو یہ ایک ٹھکانہ مل گیا. بہرحال یہ جب بڑے ہوئے، جوان ہوا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اللہ پاک نے ان کو حکمت عطا فرمائی، ان کو علم عطا فرمایا. جب یہ بڑے ہو گئے تو جو عزیز مصر کی جو وہ بیوی تھی، تو اس بیوی نے جو ہے نا وہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ برائی کا ارادہ کیا. اور جب ارادہ کیا تو یہ بھاگے، کمرہ دروازہ بند کیا اپنے محل کا، اور ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کرنے کا وہ جو ہے نا وہ اس میں آغاز کیا. تو اب یہ بھاگے، اور انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگا کہ میں ایسے شخص کے ساتھ برائی کروں کہ جس نے مجھے اپنے یہاں ٹھکانہ دیا، یعنی تم اس کی بیوی ہو، میں اس کے ساتھ اس طرح کی خیانت کروں؟ اللہ نہ کرے بھائی، میں ایسے شخص کے ساتھ اس طریقے کے معاملات نہیں کر سکتا. تو یہ بھاگے. اب جب یہ بھاگے تو اس نے جو ہے نا وہ جو اس کی بیوی تھی، اس نے جو ہے نا پیچھے سے نا قمیض پکڑی. قمیض اس طور پر جو ہے نا وہ پھٹ گئی. جب قمیض تو پھٹی، لیکن وہ جب جا کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے تو دروازہ کھولتے ہیں تو سامنے کون کھڑا ہوتا ہے؟ وہ جو عزیز مصر، جو ان کو خرید کر لے کر آیا تھا، جن کی وہ بیوی تھی، وہ سامنے کھڑے تھے. اب جب وہ سامنے کھڑے تھے تو اس بیوی نے کوئی بات شروع نہیں، اس بیوی نے شروع کر دیا. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يجزى عذاب اليم، اس شخص کے ساتھ کیا کیا جائے جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، یا تو اس کو آپ قید میں ڈال دیں یا اس کو آپ سخت سزا دیں. اس نے خود ہی بات شروع کر دی. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ قال هي راودتني، اس نے مجھے برائی کی طرف دعوت دی تھی، وہ تو میں بھاگا اور میں جو نا یہاں آ کے کھڑا ہوا تو آپ سامنے کھڑے ہوئے. تو اب اس موقع پر اب فیصلہ کیسے ہو؟ ایک چھوٹا بچہ جو نا وہاں وہ آیا، وشہید شاہد من اہلیہا، اس بچے نے جو نا وہ گواہی دی. اور گواہی کیسے دی؟ کہا کہ دیکھو ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین، دیکھو اگر قمیض جو ہے وہ آگے سے پھٹی ہوگی تو پھر یہ تمہاری بیوی جو ہے نا یہ سچ بول رہی ہے، اور جو ہے نا یہ اللہ معاف کرے جھوٹ بول رہے ہیں. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اگر قمیض جو پیچھے سے پھٹی ہوگی نا تو فَكَذَبَتْ، تو تمہاری بیوی جھوٹ بول رہی اور جو ہے نا وہ یہ سچ بول رہے. ظاہر سی بات ہے جب وہ بھاگ رہے تھے تو پیچھے سے قمیض کس نے کھینچی؟ بیوی نے. کیوں کھینچی؟
میری طرف متوجہ ہو جاؤ، بھاگ کیوں رہے ہو؟ تو اگر پیچھے سے کھینچی ہے نا تو یہ سچ بول رہا تمہاری بیوی جھوٹ بول رہی ہے. فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب قمیص کو دیکھا تو قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. تو کیا کہنے لگا؟ انہ من کیدکن، یہ تمہاری کوئی سازش ہے. اپنی بیوی سے کہنے لگا. اور پھر یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف تھوڑا سا نا خیال کرو، تھوڑا سا اس چیز سے اعراض کرو، اس چیز کو تھوڑا سا معاملے کو دباؤ. کیونکہ عزیز مصر سمجھ گیا تھا کہ خطا میری بیوی کی ہے، تو اس نے چاہا کہ اس مسئلے کو اٹھانے سے بہتر یہ کہ اس مسئلے کو یہیں دبا دیا جائے. تو بہرحال اب یہ معاملہ تو دب گیا. وہ جو اس عزیز مصر کے محل کے ارد گرد کی جو خواتین تھیں، انہوں نے اس عزیز مصر کی بیوی کو ملامت کرنا شروع کر دیا. تجھے کیا ہو گیا؟ تو بادشاہ کی بیوی، وزیر خزانہ کی بیوی، اور ایک ایسے لڑکے پر فریفتہ ہو رہی ہے کہ جو لڑکا تمہارے گھر میں ہی پلا ہے اور تم نے اس کو جو نا پالا ہے، تو یہ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تو اس جو عزیز مصر کی بیوی تھی نا، جن کا کیا نام تھا؟ زلیخا نام تھا. کہنے لگی کہ وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسی قد شغفها حبا، تو اس پر جو نا وہ فریفتہ ہو گئی. انا لنراها في ضلال مبین، ہم تو تجھے بڑی جو نا وہ غلطی پر پاتے ہیں. تو فلما سمعت بمکرہن، جب اس نے ساری باتیں سن لی نا عزیز مصر کی بیوی نے، ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت كل واحدة منهن سکینا وقالت اخرج علیہن. ان تمام عورتوں کو ایک پیغام بھیجایا، بولے آ جاؤ ہمارے یہاں آ جاؤ، اور ان کے لیے ایک بیٹھک بنائی، بولے یہاں بیٹھ جاؤ، اور ہر ایک کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ کیا دے دیا؟ پھل دے دیا، اور ہاتھ میں سکین، سکین کسے کہتے ہیں؟ چھری کو، چھری دے دی. اور کیا کہا؟ وقالت اخرج علیہم، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ان سے کہا کہ چلو جی اب آپ ان کے سامنے سے آ جاؤ. فلما رأینہ، جب ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرنہ، اور ان کو بہت بڑا جانا، بہت خوبصورت تھے ماشاءاللہ، ایک عجیب و شان شخصیت تھی. تو انسان کی پرسنالٹی ہوتی ہے نا، تو کیا پرسنالٹی تھی؟ تو کیا ہوا؟ وقطعن ایدیہن، بجائے اس کی کہ پھل کاٹتی اپنے ہاتھ ہی کاٹ بیٹھی. یعنی اتنے حیران ہو گئی، اتنا مگن ہو گئی ان کو دیکھنے میں کہ وہ انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنے پھل کاٹ دی، ہاتھ ہی کاٹ دی. اور کہنے لگی وقلنا حاشا للہ ما ھذا بصر، او ہو کیا آدمی ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ایک سخی بادشاہ لگتا ہے. اس کی پرسنالٹی بتاتی ہے کہ یہ کوئی بڑا آدمی ہے، اور یہ سخی بادشاہ کی کسی اس کی جو ہے نا وہ شکل و صورت اور اس کی جسامت ہے. بہرحال قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، دیکھو یہی وجہ تھی کہ تم جو مجھے ملامت کر رہی تھی نا، تو اصل وجہ یہ تھی. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِي فَاسْتَعْصَمَ، وہ خود عورت کہنے لگی کہ میں نے اس کو ورغلایا، لیکن کیا ہوا؟ فَاسْتَعْصَمَ، یہ بچ کے نکل گیا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اگر یہ اس نے میری بات جو یہ میں کہہ رہی ہوں یہ نہیں مانی نا، تو میں اس کو کیا کروں گی؟ میں اس کو جو ہے نا وہ جیل میں داخل کر دوں گی. یوسف علیہ السلام بول پڑے، کہنے لگے قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ، یا اللہ جیل میرے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ اس کام کے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے، جیل میرے لیے بہتر ہے. بہرحال ودخل معه السجن فتیان، ان کو کہا داخل کر دیا، جیل میں چلے گئے. جیل میں یہ بھی گئے، ساتھ میں دو اور بندے بھی ان کے ساتھ جیل میں وہ قید کے طور پہ آ گئے. اب جب آئے تو جیل میں تو بات چیت شروع ہو جاتی ہے، جی خیریت کیسے آنا ہو، جی میں اس جرم میں آؤں یا آپ کسی میں اس لیے آیا ہوں. بہرحال تو ان میں سے جو نا ایک جو نا وہ جیل میں لازمی باتیں سوتے بھی ہیں نا، جب سو کے اٹھے تو ایک نے کہا جی میں نے خواب دیکھا ہے. اچھا جی خواب کیا دیکھا ہے؟ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں جو انگور نچوڑ رہا ہوں اور اس کا جو ہے نا وہ جوس نکل رہا ہے، اور جوس جو ہے نا وہ میں اس کا نچوڑ رہا ہوں اور اس کو بھر رہا ہوں. دوسرے نے کہا جی میں نے بھی خواب دیکھا. جی آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ خواب کا بڑا تذکرہ ہے، وہ پہلے بھی خواب پھر یہ بھی خواب آ رہے ہیں. تو کہا کہ جی آپ نے کیا خواب دیکھا؟ جی میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میرے سر پر ایک جو نا وہ روٹی کا ٹکڑا ہے، ٹوکری ہے، اور اس ٹوکری کے اندر جو روٹیاں ہیں اور پرندے آ رہے ہیں اس ٹوکری سے جو نا وہ روٹی جو نا وہ نکال کر لے کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ قال لا یأتیکما طعام ترزقانی الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما. دیکھو ایک بات سنو، تمہارے خواب سننی ہے، اس کا جواب بھی میں دوں گا. تھوڑی دیر رک جاؤ، جیل میں کھانا آتا ہے نا، اس کھانے کے آنے سے پہلے میں تمہیں جواب دے دوں گا، لیکن سب سے پہلے میری بات سنو. بات کیا کرنی ہے؟ کہا یا صاحب السجن. اب جیل کے اندر بولے باقی بات نہیں ہوگی، پہلے دین کی دعوت تو دے دوں. نبی کا کام کیا ہے؟ دعوت دینا. جیل میں ہے، کن حالات میں ہے، ہاں لیکن وہاں بھی دین کی دعوت چل رہی. بولے دو بندے مل جائے، دین کی دعوت تو دوں، دعوت تو بچاؤں. کہا یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں ایک بات مجھے بتاؤ، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کئی خداؤں کا ہونا یہ زیادہ بہتر ہے، یہ ایک خدا کا ہونا بہتر ہے؟ یہ بتاؤ.
تو انہوں نے بولا کہ بھائی ایک خدا کا ہونا زیادہ بہتر ہے، بس میں اسی خدا کی طرف تمہیں بلاتا ہوں. یہ دین، یہ کیا کر دیا، یہ جو ہے نا وہ دعوت دے دی دین کی اور دین کی طرف بلا دیا. اب یہ کہا کہ دیکھو بھائی تم جس نے یہ دیکھا تھا کہ انگور نچوڑے جا رہے ہیں، یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، دیکھو تم تو رہا ہوگے اور رہا ہو کے جاؤ گے اور تم جو ہے نا وہ انگور کا جو ہے نا وہ رس نچوڑو گے اور تمہارا جو بادشاہ ہے نا تم اس بادشاہ کو وہ جو ہے نا کیا پلاؤ گے، یہ جوس پی لو، شربت پی لو، یہ انگور کا شربت پلاؤ گے. ٹھیک ہے. اور جو دوسرا ہے اس کو کہا کہ تمہیں جو نظر آیا نا کہ سر پہ ٹوکری ہے اور پرندے اس کو جو ہے نا وہ آ کے اس میں نکال کے لے کے جا رہے ہیں، تمہیں ان قریب جو ہے وہ سولی پہ لٹکایا جائے گا. جب سولی پہ لٹکاؤ گے تمہارے سر کے اوپر سے آ کر جو وہ ٹھونگے ماریں گی وہ جو چڑیاں ہیں پرندے، تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے. اور پھر اس آدمی کو کہا کہ جس کو رہائی ہونے والی تھی اور وہ اپنے بادشاہ کو جا کر جو ہے نا وہ پلائے گا، شربت پلائے گا، اس کو کہا کہ دیکھو بادشاہ کے پاس جاؤ نا تو بادشاہ کو بتا دینا کہ ایک بندہ وہاں اندر بھی ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، اس کو بھول تو نہیں گئے ہو. تو بہرحال تو یہ جو ہے نا وہ معاملات ہوئے. جس کے بارے میں یہ کہا تھا تمہیں رہائی ہوگی، اس کو رہائی ہوگی. اب جب رہائی ہو گئی اور وہ جو ہے نا باہر نکلا تو بجائے اس کے کہ وہ بادشاہ سے تذکرہ کرتا یوسف علیہ السلام کے بندہ نے وہ بھول گیا. اب بھول گیا تو اللہ پاک نے اس کو یاد دلانے کے لیے بادشاہ کو خواب دکھا دیا. بادشاہ نے خواب کیا دیکھا؟ بادشاہ نے خواب یہ دیکھا کہ وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف. میں نے یہ دیکھا ہے، بادشاہ صبح اٹھا اپنے وزیروں کو جمع کیا، کہا میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں 7 پتلی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور پھر میں نے جو ہے نا کچھ سبز گھاس کو دیکھا اور کچھ سوکھی گھاس کو دیکھا. اب مجھے بتاؤ کہ یہ خواب کی تعبیر کیا ہونی چاہیے؟ تو درباری تھے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، قالوا اضغاث احلام، یہ تو ایسے خیال ہیں، چھوڑیں، ایسی کچھ ایسی بات نہیں ہے. لیکن وہ جو تھا جس کو رہائی مل گئی تھی اس کو یاد آ گئی. اس نے کہا وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون. دیکھیں میں آپ تھوڑا مجھے موقع دیں، وہ ایک بندہ ہے، میں اس سے جا کر ذرا خواب کی تعبیر پوچھ کے آتا ہوں. انہوں نے کہا کہ چلو جی جاؤ. وہ چلا گئے یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں. کہا یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بادشاہ نے یہ دیکھا کہ 7 موٹی گائیں 7 پتلی گائیں کو کھا رہی ہیں، تو آپ مجھے معاملہ بتائیے. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب جو ہے وہ ایک جو ہے نا وہ قحط آنے والا ہے، وہ قحط بہت لمبا ہوگا. بادشاہ کو یہ کہہ دینا کہ جو تمہاری کھیتیاں ہیں اس وقت جو غلہ ہے اس غلے کو اس پودوں سے نکالنا نہیں ہوتا، نکل کے بوریوں میں بھر کے رکھ دیتے نا، نکالنا نہیں، ان کو پودوں میں رکھنا. پھر جتنی ضرورت ہوتی جائے تو اتنی جو ہے نا وہ چیزوں کو نکال کے استعمال کرتے رہنا، سمجھے نا. بوریوں میں بھر کر نہیں رکھو، بوریوں میں بھر کر رکھو گے تو جلدی استعمال بھی ہو جائے گا اور خراب ہونے کا خدشہ بھی ہے. ان دانوں کو ان پودوں میں ہی لگے رہنے دینا، جتنا استعمال کرنا اس کو نکالو اور پھر جو ہے نا وہ اس کو استعمال کرتے رہنا. اب جب بادشاہ نے یہ بات سنی، بادشاہ نے کہا یہ مسئلہ بتایا کس نے تمہیں؟ وقال الملك ائتوني به، بولا اس کو لے آؤ. اب وہ بندہ آیا، بولے بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں، جیل میں لینے کے لیے آ گیا. تو انہوں نے کیا کہا؟ چلو جی چلتے ہیں. کئی عرصہ نہیں کہا کہ پہلے یہ بتاؤ، بادشاہ سے یہ پوچھ کر آؤ کہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، وہ میرا ساتھ جو عورتوں کا معاملہ ہوا تھا، وہ جو خاتون کا معاملہ ہوا تھا وہ کیا تھا، پہلے اس کو حل کرو. جس وجہ سے مجھے جیل میں ڈالا ہے، میں نبی ہوں، میرے دامن پر کسی قسم کا داغ دھبا نہیں ہونا چاہیے، پہلے اس مسئلے کو حل کرو، پھر میں جیل سے باہر آؤں گا. باہر تو بادشاہ نے وہ خواتین کو بلا لیا. ہاں بھائی کیا چکر تھا، اپنی خاتون کو بلا لی، کیا معاملہ تھا؟ تو وہ جو خاتون تھی اس نے کہا کہ قالت امرأۃ العزیز، جو عزیز مصر کی جو بیوی تھی، اس نے کہا الآن حصحص الحق، حق واضح ہو گیا. انا راودته عن نفسی، میں نے ان کو جو ہے نا ورغلایا تھا. وانه لمن الصادقین، یہ تو سچے آدمی میں سے ہے، اصل غلطی جو ہے نا مجھ سے ہوئی تھی. بہرحال یہ جب باہر نکل کے آئے تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جی دیکھو نا کیسے اس نے جھوٹ بولا اور میں تو پاک ہوں. میں کیا کہا؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. دیکھو ہر انسان کے دل کے اندر جو ہے نا وہ گناہ کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کی ذات ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے. اگر میں بچا ہوں تو کس نے بچایا ہے؟ اللہ نے بچایا. وہ یہ نہیں کہ وہ جی ہمارا چونکہ فلاں بزرگ سے تعلق ہے نا، وہ جی میں جو صف اول کے چونکہ نمازی ہوں نا، وہ جو میں نے بیعت جو کی ہے نا وہ بزرگ نے مجھے یقین کر دی، تو میں اللہ نے کیا ہے. کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا، میرا کوئی کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بتا دیا ہر چیز کی نسبت انسان اللہ کی طرف کرے. بہرحال اب یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا، اب تو بھائی ایک ویلیو مل گئی، کہاں تھے کہاں سے کہاں پہنچا دی اللہ پاک نے. تو
کہا اجعلنی علی خزائن الارض، دیکھیے آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجیے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ عہدہ طلب کرنا یہ تو وہ اچھی چیز نہیں ہے، تو انہوں نے عہدہ کیوں طلب کیا؟ تو دیکھیے یاد رکھیے 2 وقتوں پہ عہدہ طلب کیا جا سکتا ہے. جب اس بات کا ڈر ہو کہ جو آدمی عہدے پہ بیٹھا ہے وہ فساد مچائے گا تو آدمی خود عہدہ طلب کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، خرابی پیدا کرے گا. دوسرا یہ ہے کہ اس کو جو آدمی عہدے پہ جو ہے نا وہ آ رہا ہے وہ نظام کو اتنے نیک تو ہے لیکن اس کو نظام چلانا نہیں آتا، تو جب چلانا نہیں آتا تو پھر یہ کیا کرنے آ رہا ہے؟ وہ تو نظام خراب ہی کرے گا. اگرچہ وہ کہے گا جی میری نیت تو بہت اچھی ہے، لیکن بھائی اچھی نیت ہے لیکن کام بھی تو آنا چاہیے آپ کو. ایک آدمی کو رکھ دیا کہ وہ اپنے سافٹ ویئر پہ کام کرنا ہے، بہت اچھا نیک متقی آدمی ہے لیکن اس کو کمپیوٹر کا پتہ نہیں کہ کھلتا کہاں سے بند کہاں سے ہوتا، تو وہ کیا کرے گا؟ تو اس لیے انہوں کو تجربہ تھا، جیل سے بیٹھ کے بتا دیا دیکھو اس کو گندم کو جو غلہ ہے اس کو نکالنا لیکن پودوں سے نہیں نکالنا. تو ساری ترتیب وہاں سے بتا دی. کہا آپ یہ مجھے دے دیں، میں انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس کو سیٹل کر دوں گا. جو قحط کا سال آئے گا انشاءاللہ وہ اچھی طریقے سے گزر جائے گا. تو ان کو پھر بنا دیا. اچھا جی، اب جب وہ عزیز مصر بن کے بیٹھے، اس جو ہے نا وہ وزیر خزانہ بن کے بیٹھے، تو اب لوگ آنا شروع ہو گئے دور دراز سے، جی ہمیں غلہ دیں، کیونکہ اس زمانے میں حکومت جو ہے نا وہ غلہ تقسیم کیا کرتی تھی. وجہ اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ، یوسف علیہ السلام کے بھائی آ گئے نا، تو کہنے لگے ائتونی جب داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن وہم لہ منکرون، وہ نہیں پہچانے کہ یوسف تھے. کیوں؟ وہ تو بچپنے کی حالت میں انہوں نے جو ہے نا کنویں میں ڈال دیا، ان کو ان کی وہم و گمان میں بھی نہیں کہ جس کو ہم کنویں میں ڈال کر آئے، جس کو ہم نے جو ہے نا وہ بیچ دیا ہے، فروخت کر دیا، وہ یہاں بیٹھا ہوگا. تو بہرحال یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے، وہ انہوں نے جو ہے اپنے بھائی یوسف کو نہیں پہچانا. تو جب وہ آ گئے نا تو انہوں نے کہا ولما جہزهم بجهازهم قال اتوني باخ لكم من ابيكم. دیکھو اچھا ہوتا کیا تھا، جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا نا تو ابا جان اس بھائی کو جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے ان کو پھر کہیں نہیں بھیجتے تھے. بولا ایک بھائی ان کا چلا گیا، اب بنیامین کو نہیں بھیجتا. تو جب سارے کے سارے 10 بھائی آ گئے نا اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں غلہ دے دیا، انہوں نے کہا غلہ دے دیا جی. جب غلہ دیا تو ساتھ میں یہ کہا دیکھو تمہارا ایک اور بھائی ہے نا، تو اس بھائی کو بھی لے کر آ جانا جو تمہارا باپ شریک بھائی ہے، تو اس کو بھی جو ہے نا وہ لے آنا تاکہ اس کا بھی غلہ پھر اگلی مرتبہ میں تمہیں دے دوں. چلو جی ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی کہہ دیا فَإِن لَمْ تَأْتُونِ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، اگر تم اس کو لے کر نہیں آؤ گے تو پھر کسی ایک کو بھی نہیں ملے گا، اس کو لے کر آنا اگلی مرتبہ. چلو جی ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کہا قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون، ہم اپنے ابا کو بہلانے کی کوشش کریں گے کہ ابا ان کو بھیج دیں. چلو جی. جب وہ ان کا غلہ دیکھیے یوں ہوتا تھا کہ وہ کچھ جو ہے نا وہ سامان دیتے تھے، اس کے بدلے میں جو ہے نا حکومت ان کو غلہ دیتی تھی. یوسف علیہ السلام نے وہ جو سامان لے کر آئے تھے نا ان کے بھائی، وہ سامان بھی غلے میں ڈال دیا، بھائی تم سامان بھی لے جاؤ غلہ بھی لے جاؤ. چلو جی وہ سب سامان لے کر گئے اور جو ہے نا اپنے گھر پہنچے. اپنے ابا کو کہا فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل، انہوں نے منع کر دیا اب نہیں دیں گے ہم تمہیں غلہ. کیا کرنا ہے فارسل معنا اخانا، ہمارے اس بھائی کو بھی وہ کہتے ہیں لے کر آؤ گے تو تب جا کے جو نا وہ غلہ ملے گا، تو لہذا آپ نے اس کو ہمارے ساتھ بھیجنا ہے. وانا له لحافظون، ہم اس کی حفاظت کریں گے. ابا نے کیا جواب دیا؟ قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، اس سے پہلے جو ان کا بھائی تھا جیسے ان کی حفاظت کی تھی ایسی حفاظت کرو گے، ہاں اس طرح کی حفاظت کرو گے. بہرحال ولما فتحوا، جب انہوں نے وہ جو غلہ لے کر آئے تھے جب کھولا نا وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، تو انہوں نے اس غلے جو غلہ جس چیز کے بدلے میں آنا تھا نا، بعض چمڑا دیتے تھے، بعض کوئی اور چیز حکومت کو دیتے تھے تو وہ غلہ ملتا تھا. جب غلہ کھولا تو وہ چیز جو جس کی عوض میں غلہ ملنا تھا وہ بھی اس میں موجود تھی. تو بھائی کہنے لگے قالوا یا ابانا ما نبغي، ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، هذه بضاعتنا ردت الینا، جو ہم نے بطور مال کی حکومت کو دینا تھا وہ بھی ہمیں مل گیا. ونمیر اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير، تو کہنے لگے ابا جان ہم اپنے گھر والوں کے غلہ لے کر آئیں گے اور بہترین اور زیادہ جو ہے نا وہ غلہ لے کر آئیں گے. تو ابا نے کہا قال لن ارسله معكم، میں اس بھائی کو کسی حال میں تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، تم لوگوں نے جانے جاؤ، اس کو بنیامین کو لے کر نہیں جانا. تو کہا حتی تؤتونی موثقا من اللہ لا تأتوننی به الا ان يحاط بكم، اگر تم مجھ سے میثاق، تم مجھ سے وعدہ کر لو کہ اس کی حفاظت کرو گے اور اس کو اپنے ساتھ لے کر آؤ گے. انہوں نے کہا آپ فکر ہی نہ کریں، ہم ایسی حفاظت کریں گے آپ سوچ نہیں سکتے. بہرحال جب وہ جانے لگے نا دوبارہ غلہ لینے کے لیے تو باپ نے ایک نصیحت کی. کیا نصیحت کی؟ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ دیکھو تم ماشاءاللہ 11 بھائی ہو، کسی کے 11 لڑکے ہو ماشاءاللہ،
خوشی کی بات ہے اور بڑی اعزاز کی بات ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کا فضل ہے، بندے کا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ کہا کہ دیکھو جب تم 11 ہو نا تو 11 جب وہاں داخل ہونا تو ایک دروازے سے نہیں جانا، الگ الگ دروازے سے جانا، کیوں؟ تاکہ نظر وہاں جو لوگ ہوں گے ان کی نظر تمہیں پڑے گی تو ایسا نہ ہو کہ ان کی نظر تمہیں لگ جائے، تو ایسے بٹ کر جاؤ تاکہ کسی کو محسوس نہ ہو کہ ایک ہی گھر کے ماشاء اللہ 11 لڑکے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال ٹھیک ہے، جب وہ وہاں پہنچے فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ، جب اندر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی اب تم لوگ 11 آئے ہو، کتنے آئے ہو؟ 11 آئے ہو، دو دو کی جوڑی بناتے ہیں، سفر لمبا ہوتا تھا، یہ تھوڑی آئے اور کلہ لیا چلو جو نکلو، بھائی رہنا پڑتا تھا، تو کہا دو دو کی جوڑی بنا دی کہ دو دو جو ہے نا وہ ایک ساتھ جو ہے نا وہ رات گزاریں گے، دو ادھر گزاریں گے، دو اس کمرے میں، دو اس طرف گزاریں گے، تو اس طرح 10 تو پورے ہو گئے۔ 11 گئے تھے، ایک رہ گیا، کہا کہ جو ایک رہ گیا وہ کون سا رہ گیا تھا؟ بنیامین رہ گئے تھے، بنیامین کو اپنے ساتھ کر لیا کہ یہ رات یہ میرے ساتھ رہ جائے گا رات کو، تو پھر صبح تمہیں غلہ مل جائے گا، لے جانا۔ اچھا جی، اب جب صبح کا وقت ہوا تو رات میں یوسف علیہ السلام نے جو نا سب کچھ بتا دیا کہ دیکھو قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون، دیکھو ایک بات سنو، میں تمہارا بھائی ہوں، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، ٹھیک ہے، میں وہ یوسف ہوں جس میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، تم فکر نہیں کرنا۔ فلما جهزهم بجهازهم، جب صبح ہوئی ان کے لیے غلہ وغیرہ تیار کیا، جعل السقاية في رحل اخيه، سقایا اس چیز کو کہتے ہیں جس میں پیا جائے، یعنی پیالہ، اس پیالے کو انہوں نے ان بھائیوں کے کجاوے میں رکھ دیا، سامان میں رکھ دیا، جو غلے میں رکھ دیا، اور کہا کہ اعلان ہوا ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، جب وہ نکلنے لگے نا تو پیچھے سے اعلان کرنے والے اعلان کیا، او بھائی ادھر آؤ، تم لوگوں نے چوری کی ہے، واپس آ جاؤ سارے کے سارے۔ جب سارے کے سارے کو بلا لیا تو انہوں نے کہا قالوا واقبلوا علی ماذا تفقدون، کیا چیز گم ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا قالوا نفقد صواع الملک، بادشاہ کا وہ پیالہ غائب ہے، ہاں وہ پیالہ بادشاہ کا جو ہے نا وہ غائب ہے، تو وہ بتاؤ وہ کہاں پر ہے؟ تو انہوں نے قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض ما كنا سارقین، ہم نہ فساد پھیلانے والے ہیں ہم بھائی اور نہ ہم چوری کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، قالوا فما جزاء ان کنتم کاذبین، اگر تمہارا یہ معاملہ جھوٹ نکلا کہ تم چوری کرنے والے نہیں ہو تو پھر کیا بدلہ کیا ہوگا، ہم کیا تم سے لیں گے؟ انہوں نے کیا قالوا جزاء من وجد فی رحلی فهو جزاء، جس کے کجاوے سے ملے بس اس کو آپ رکھ لیجیے گا۔ بھائیوں نے کہا جس کے کجاوے سے نکلے اس کو آپ رکھ لیجیے گا۔ انہوں نے کہا چلو جی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه، انہوں نے وہ تلاش کرنا شروع کیا، پہلے اور بھائیوں کا تلاش کیا، آخر میں بنیامین کا جو ہے وہ تلاش کر دیا۔ بنیامین کے جب وہ کھولا غلہ تو اس میں سے وہ کیا نکلا؟ وہ پیالہ نکل گیا۔ اب جب وہ پیالہ نکلا تو اور بھائی کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، جیسے اس نے چوری کی ہے نا بنیامین نے، اس کا ایک پرانا بھائی تھا پہلے، اس نے بھی چوری کی تھی، وہ بھی چوری کرتا تھا، اور کیا تو اس طرح کی بات کہی نا۔ اب یوسف علیہ السلام نے جو نا جب یہ بات سنی نا فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، اپنے اندر جو بات تھی اس کو چھپایا کہ بھائی وہ کہاں چور تھا، تم لوگوں نے کیا کیا، دوسرا کچھ بولا نہیں منہ سے، اور ولم يبدها لهم کچھ ظاہر نہیں کیا۔ تو بس بہرحال ٹھیک ہے، تو اب یہ کہا کہ یہ تو ہمارے پاس رہے گا، بنیامین کہاں رہے گا؟ ہمارے پاس رہے گا۔ تو وہ کیا کہنے لگا قالوا یا ایھا العزیز، اے جو نا بادشاہ، اے وزیر خزانہ، ان له ابا شیخا کبیرا، ہمارا جو والد ہے نا وہ شیخ کبیر یعنی بوڑھا آدمی ہے، تو آپ ایک کام کریں فخذ احدنا مکانا، اس کو دے دیں، ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، اس کو ہمیں دے دیں۔ تو کہنے لگے انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ تو بڑے احسان کرنے والے ہیں، آپ نے جو سامان کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہم نے رقم لے کر آئے تھے، جو چیز لے کر آئے تھے، آپ نے غلہ بھی دیا وہ بھی دیا، آپ تو بڑے احسان کرنے والے ہیں، آپ ہمیں دے دیں۔ تو انہوں نے کہا قال معاذ اللہ، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، ہم اس کو جس کے پاس سے نکلا اس کو نہ رکھیں، اس کے بدلے میں کسی اور کو رکھ دیں، وہ تو بے گناہ، ہم اس کو کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ہم نہیں رکھ سکتے، ایسا کام نہیں کریں گے، ہم اس کو ہی رکھیں گے۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، جب وہ جنا ہار مان کے بڑی منت کی کہ بھئی اس کو چھوڑ دی کسی اور کو، لیکن نہیں مانے بات کو، تو اب جو نا وہ لوٹ گئے، کہنے لگا ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق، اے ابا جان، وہ آپ کا جو لڑکا تھا نا اس نے وہاں جا کے چوری کر دی، تو جو نا اب اس چوری کی تو اس کی وجہ سے جو نا وہ اس کو رکھ دیا۔ ابا نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے،
انہوں نے کہا ہمارے ساتھ جو قافلے میں اور لوگ تھے نا واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها، آپ ان قافلے والے سے پوچھیے کہ اس نے کیا ایسے جو ہے نا یا نہیں کیا. ابا نے کیا کہا؟ قال بل سولت لكم انفسكم امرا، یہ بات سب تمہارے دلوں نے بنائی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. بہرحال وتولى عنهم، والد نے جو ہے نا ان سے منہ پھیر لیا. وقال يا اسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، تو وہ کہنے لگے ہے اللہ، یوسف بھی چلا گیا اور ان کے رو رو کے آنکھیں جو ہے نا وہ سفید ہو گئیں اور کہنے لگے اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ غم کے اندر آ گئے. تو جب انہوں نے یوسف کا نام سنا نا ابا کے منہ سے تو وہ کہنے لگے قالوا تاللہ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، آپ ابھی تک یوسف کو نہیں بھولے. ادھر بنیامین بھی چلا گیا، آپ کو ابھی تک یوسف یاد آ رہا ہے. آپ جو ہے نا وہ ابھی تک یوسف کو نہیں بھولے. آپ گھل گھل کر ختم ہو جائیں گے یوسف کے یاد میں، آپ یوسف کو یاد کرنا چھوڑ دیں. تو انہوں نے کہا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ. انہوں نے کہا اے بچوں، یوسف کو تلاش کرو اور اللہ کی ذات سے مایوس مت ہو. ولا تیأسوا من روح اللہ، مایوس مت ہو اللہ کی ذات سے. اور فرمایا انہ لا ییأس من روح اللہ، اللہ کی ذات سے وہی مایوس ہوتا ہے جو الا القوم الکافرون، جو کافر ہوتا ہے وہی اللہ کی ذات سے جو ہے نا وہ مایوس ہوتا ہے. بہرحال فلما دخلوا علیہ، جب وہ لوگ دوبارہ گئے یوسف علیہ السلام کے پاس کہ بھائی وہ ہمارا بھائی دے دو یار، ابا جو ہے نا وہ ناراض ہو رہے ہیں اور معاملات سارے دھرم بھرم ہو گئے اور ہمارے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے اور ایک نیا مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا. فلما دخلوا علیہ، جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے قالوا یا ایھا العزیز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فاوفنا الكيل وتصدق علينا، ہمارے پاس مصیبت بہت آ گئی ہے، ہمارے پاس معمولی سی جو ہے نا وہ پونچی ہے اور کوئی اتنا زیادہ ہے بھی نہیں، ہم بڑے غریب لوگ ہیں. فاوفنا الكيل، ہمیں غلہ بھی دے دو، ہمارے معاملات کو حل کر دو تو جو ہے نا ہم جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے نا وہ کسی طریقے سے راحت مل جائے گی. جب یوسف علیہ السلام نے یہ ساری چیز دیکھی نا تو تکلیف ہوئی کہ بھائی ان حال میں ہیں، بھائیوں نے کیا کیا تھا اور ان کے دل کو آپ دیکھیں تھوڑا غم ہوا. تو کہنے لگے کہ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذا انتم جاهلون، کہ جب تم ناواقف تھے تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا. اب جب بھائیوں نے یہ جملہ سنا نا تو بھائی تو ہکا بکا ہو گئے کہ یوسف علیہ السلام نے جب یہ پوچھا کہ تمہیں یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، تو ان سارے بھائیوں نے کہا قالوا أئنك لأنت یوسف، کہ آپ یوسف ہو. بھائیوں نے فوراً سوال کیا کہ آپ یوسف ہو. تو اب یوسف علیہ السلام نے جواب دیا قال انا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں، وهذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا. اور پھر فرمایا انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک وہ آدمی کہ جو اللہ پر اعتماد رکھتا ہے اور صبر کرتا ہے، فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تبارک و تعالی ان اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. اچھا جی اب کیا کریں؟ تو کہا اب ڈر گئے، یہ تو بادشاہ بنا بیٹھے ہیں اور ہم نے تو کنویں میں بہانہ کر کے اتار دیا تھا، اب تو نہیں چھوڑیں گے. کہنے کے قال لا تثریب علیکم اليوم، بھائی ڈرو نہیں. یہی جملہ آپ علیہ السلام نے کب فرمایا تھا؟ فتح مکہ کے موقع پر، جب اللہ کے نبی آپ علیہ السلام فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہوئے تھے نا، تو یہی جملہ آپ نے بھی فرمایا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، آج ہم سب کو عام معافی کا اعلان کرتے تھے. تو انہوں نے بھائیوں سے کہا بھائی کوئی پوچھ والی بات نہیں، اب تم جاؤ اور کوئی مسئلے والی بات نہیں. انہوں نے بتایا کہ ابا کی آنکھیں چلی گئیں اور یہ معاملات ہیں. تو اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا، ایک کام ہی کرو، یہ میرا کرتا لے جاؤ، پھر کرتا یہ کرتا لے جاؤ باپ کے والد صاحب کے چہرے پہ ڈال دینا، اور جب چہرے پہ ڈال کے ہٹاؤ گے تو پھر جو ہے نا وہ ان کی بینائی واپس آ جائے گی. چلو جی جب یہ یہاں سے نکلے، وہ بھائی سارے یوسف علیہ السلام کے پاس سے نکلے، کہاں جانے کے لیے؟ فلسطین جانے کے لیے، باپ کے پاس جانے کے لیے. جو وہاں سے جہاں سے نکلے نا، ابا جان وہاں بیٹھ کے کہنے لگے انی لا اجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے. وقت کا نبی تھا بھائی، تو کہہ رہے مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے. تو وہاں جو لوگ موجود تھے نا بستی والے علاقے والے، قالوا تاللہ، اللہ کی قسم انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو ایک پرانی غلط فہمی میں پڑے، یوسف گیا، اب آپ کو یوسف کی بو آ رہی ہے. فلما جاء البشیر، جب وہ خوشخبری لے کر آئے، القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، ان کے چہرے پہ جو ہے نا وہ کرتا ڈالا تو آپ کی جو ہے نا وہ کیا آ گئی، جو ہے نا وہ بنائی واپس آ گئی. کہنے لگے قال الم اقل لکم، میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اللہ تم سے زیادہ جاننے والا ہے، جو تم نہیں جانتے وہ اللہ جانتا ہے. بہرحال تو ان بھائیوں نے کہا اب تو سارا پول کھلنے والا تھا، وہاں جا کے کھل جاتا. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین،
آپ نا جو نا ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگ لیں، تو ہم سے کچھ غلطی ہو گئی تھی، انا کننا خاطئین، ہم خطا کرنے والے، آپ ہمارے لیے کیا کریں، اللہ سے جو نا وہ معافی مانگ لیں۔ اچھا ابا نے یہ نہیں کہا کہ میں معافی مانگوں، اتنے زمانے تک تم لوگ نے مجھے جو نا اس غلط فہمی کے اندر رکھا، یوسف کا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور پھر بنیامین کا الگ مسئلہ۔ ابا نے کہا، ابا ہوتا ہے، ابا کو دل سینہ بڑا رکھنا چاہیے۔ ابا نے کہا قال سوف استغفر لكم ربی، میں اللہ سے تمہارے لیے جو نا وہ مغفرت طلب کروں گا، انه هو الغفور الرحیم، وہ اللہ کیا ہے، وہ غفور رحیم ہے۔ چلو جی، اب کیا کیا، وہ یہاں سے سارے بھائی وغیرہ نکلے، ابا کو لے کے نکلے کہاں، مصر۔ اس طریقے سے فلسطین سے مصر یہ سب روانہ ہوئے۔ جب وہاں پہنچے ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، ابا کو انہوں نے، اب یوسف علیہ السلام نے تخت پہ بٹھایا، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی بچہ افسر لگ گیا ہو نا، کسی کو کوئی عہدہ دے دیا ہو، باپ آ جائے نا تو اس اپنی کرسی سے اٹھ جاؤ اور اس کرسی پہ اپنے باپ کو بٹھاؤ، یہ باپ کا رتبہ اور مقام ہے، یہ بتا دیا۔ اپنے ابا کو ساتھ اپنے تخت پہ بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد جو ہے نا وہ یہ دیکھا کہ وہ سارے کے سارے بھائی جو ہے نا وہ جھک گئے اور جو ہے نا وہ سجدے میں گر گئے۔ پہلی قوموں میں جو ہے نا وہ نبی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تھی، اس قوم میں نہیں ہے، صرف سجدہ اللہ کو ہوگا۔ سارے کے سارے بھائی جو ہے نا وہ جھک گئے، اور جھکنے کے بعد جو ہے نا یہ کہنے لگے وقال یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل، اے ابا جان، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے ابا جان، یہ وہی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے حالت بچپن میں دیکھا تھا، اور آج اللہ پاک نے مجھے دکھا دیا۔ وہ 11 جو ہے نا وہ ستارے سجدہ کر رہے تھے، یہ 11 کے 11 بھائی ہیں، یہ میرے آگے جھکے ہوئے، یہ میرے آگے جھکے ہوئے۔ یہ سارا کا سارا واقعہ جو ہے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا ان کو سنایا۔ اور پھر اللہ پاک یہ بھی فرماتے ہیں وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، دیکھیے کہ جب یہ سارا کا سارا واقعہ ہو رہا تھا، اے نبی آپ تو وہاں پر موجود نہیں تھے نا، پھر آپ کو کیسے پتا چلا؟ اللہ نے وحی بھیجی، یہ بتا دیا کہ آپ وقت نبی ہیں، اللہ نے یہ سارا کا سارا واقعہ جو آپ سے یہودی سوال کرنے کے لیے بیٹھے تھے آپ ان کو بتا رہے ہیں، اور آپ نے کیسے بتایا؟ اللہ نے آپ کو بتایا، آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، تو یہ سارا کا سارا واقعہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ایک سبق تو دیکھیں اس میں یہ ملتا ہے، ایک طرف ان بھائیوں کا کردار تھا اور ایک طرف اس بھائی کا کردار تھا۔ اپنے کردار کو انسان صاف ستھرا رکھا کرے، اپنے کردار کو انسان کیا رکھا کرے؟ صاف ستھرا رکھا کرے۔ دوسرا یہ کہ دیکھیں اللہ کی ذات سے انسان کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ یعقوب علیہ السلام کو کتنا عرصہ گزر گیا، بچہ بچپنے میں غائب ہوا تھا، لیکن اللہ سے امید لگائے گا، ملے گا تو وہیں سے ملے گا، فیصلہ ہوگا تو وہ اللہ کی ذات سے ہوگا۔ ہم تو 2 دن دعا مانگتے ہیں، تیسرے دن شکوے شکایت شروع کرتے تھے، چوتھے دن ہم کہتے ہیں اللہ سے اللہ معاف کرے، ہم کیا مانگے، ہم تو اس لوگوں سے اپنے معاملات بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں سے بن جائے، معاملات وہیں سے بنیں گے۔ ہاں دیر سویر ہوتی ہے، یہ اللہ کو پتا ہے کہ اس چیز کو اللہ نے کب ہمیں دینا ہے، کس وقت میں دینا ہے، اللہ کی حکمت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، تو یہ ساری کی ساری بات ہے۔ اور تیسری چیز یہ پتہ چلتی ہے، جو سچا داعی ہوتا ہے نا، سچا داعی دین کی طرف دعوت دینے والا، وہ موقع محل نہیں دیکھتا کہ جی میری بات سننا ہے، میری بات سننے کے لیے تیار ہے یا نہیں، اپنی بات کو، دین کی بات کو بڑے طریقے سے رکھ رہا ہوتا ہے۔ اب جیل میں بیٹھ کر وہ جو ہے وہ دین کی دعوت دے رہے ہیں، آپ دیکھیں نا، جیل میں بیٹھ کر انسان کو یہ لگا ہوتا ہے کہ جی پیشی کب لگے گی، وکیل میرا کب آئے گا، میرے معاملات کب چلیں گے۔ وہ بھائی دین کی دعوت دی کہ بھائی اب تو یہاں آ گئے، یہاں بھی دین کی دعوت پھیلاؤں۔ جس زمین پر انسان دین کی دعوت دے گا اور اس جگہ وہ جگہ گواہی دے گی، اللہ اس زمین کے حصے پہ اس نے لوگوں کو تیری طرف بلایا تھا، اس نے لوگوں کو تیری طرف بلایا تھا۔ اور اس میں ایک بات بھی ذکر کر دیں، بعض اوقات انسان دور دراز علاقوں میں جاتا ہے نا، تو جہاں کوئی سیر تفریح کے لیے جاتا ہے، کوئی گاؤں دیہات میں دور دور تک آبادی بستی نہیں ہوتی، بعض فیملیاں جاتی ہیں، تو وہاں نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز سے پہلے اذان دے آدمی، اور کوشش یہ کرے کہ ہر انسان کی کوشش ہو کہ میں کھڑے ہو کے اذان دوں، اور وہاں کھڑے ہو کے باواز اللہ کا نام بلند کرے، اور اس نیت سے بلند کرے یا اللہ ایک دن قیامت آئے گی، یہ بیابان علاقہ ہے، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا، تو یا اللہ اس جگہ کھڑو کہ میں نے اذان دی ہے، اللہ یہ اذان میرے کلمے کی اور میرے ایمان کی گواہی دے گی، اور جو یہ پوری زمین اور یہ جو رقبہ ہے یہ گواہی دے گا کہ ہاں وہ کوئی بندہ آیا تھا، یہاں سے گزر رہا تھا، وہ نماز کے لیے لگا تھا، اس نے اذان دی تھی، تو اس کی ہمارے ایمان کی گواہی بھی جو ہے نا وہ رقبہ وہ زمین دے گی۔ اس واقعے کے تحت حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، اور وہ کس کے حوالے سے لکھی ہے؟ کہتے ہیں حضرت امام ضحاک اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے مفسرین گزرے ہیں اپنے زمانے کے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس پورے واقعے کے اندر جو مرکزی کردار رہا ہے وہ کرتے کا رہا ہے۔ کس کا رہا ہے؟ قمیص کا۔ وہ یہ لکھا ہے بھائیوں نے ابا کو جو خون لگا تھا وہ کس چیز پہ لگا ہوا تھا؟ قمیص کرتے پہ۔ وہ جو زلیخا نے وہ جو چیز کھینچی وہ کیا تھا؟
وہ کرتا تھا. پھر جو ہے نا وہ ابا کی بینائی چلی گئی تو ابا کے چہرے پہ جو چیز ڈالی گئی وہ کیا تھا؟ وہ کرتا تھا. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ کرتے سے جڑی ہوئی ہیں. اس کے ذیل میں یہ بات لکھی ہے کہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نمرود نے جو ہے وہ آگ میں ڈالا تھا تو اس وقت اس نے برہنہ کر کے آگ میں ڈالا تھا. ٹھیک ہے نا. جب برہنہ کر کے ڈالا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آیا تھا اور فرشتے نے جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا وہ کرتا پہنایا تھا اور لباس دیا تھا کہ یہ آپ لباس رکھیں اور لباس پہنے. نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ ان کو اس طریقے سے معاملات کر دی ہیں. بہرحال تو وہ آگ ان کے لیے کیا بن گئی تھی؟ گلے گلزار بن گئی تھی. وہ وہاں سے نکلے تھے تو وہ جو کرتا تھا وہ جنت کا آیا. وہ کرتا تھا کہاں کا تھا؟ جنت کا. انہوں نے اس کرتے کو کیونکہ جنت کی نسبت لگی ہوئی تھی اس کو محفوظ کر رکھا. پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں پیدا ہوئی. کون کون؟ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. وہ کل آئے تھے نا فرشتے جو بچڑے کا گوشت نہیں کھا رہے تھے, وہ یہ خوشخبری تو دینے آئے تھے کہ کیا ہوگا, آپ کے اسحاق بھی پیدا ہوگا اور اسحاق کے کون پیدا ہوں گے؟ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب. آپ کی یہاں اولاد بھی ہو رہی ہے, اسحاق بھی ہوں گے اور اسحاق کے بھی اولاد ہوگی, یعقوب پیدا ہوں گے. خوشخبری دے دی تھی نا. تو جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو والد نے وہ کرتا جو ہے نا وہ اسحاق علیہ السلام کو دے دیا کہ یہ میرا کرتا ہے, یہ تم رکھو, یہ جنت سے آیا ہوا تھا. اسحاق علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوئی کون؟ یعقوب علیہ السلام. انہوں نے وہ کرتا اپنے اس بیٹے کو دے دیا یعقوب کو کہ بیٹا یہ آپ میرا کرتا رکھو, یہ بڑا نسبت والا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے دادا نے مجھے دیا تھا. اور پھر یعقوب علیہ السلام نے وہ کرتا ایک کہہ لیں نلکی سی کہہ دیں کہ جو اس میں اس کو جو نا وہ لپیٹ کر اس کو ایک نلکی میں ڈال کر یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا تھا کہ بھائی یہ میری طرف سے مجھے میرے والدین نے دیا, میں اپنی اولادوں میں سے اپنی اس اولاد کو دے دیتا ہوں. وہ ان کے گلے میں ڈالا رہتا تھا. جب بھائیوں نے برہنہ کر کے ان کو قبر اس کے کنویں کے اندر اتارا تو فرشتے آئے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جب فرشتے آئے تو فرشتوں نے اس نلکی کو کھولا اور اس میں جو کرتا تھا وہ جو ہے کرتا اپنا یوسف علیہ السلام کو پہنایا. اور اس وجہ سے یہ کرتا پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ کرتے کی اتنی نسبت ہے. پھر انہوں نے وہی کرتا اپنے والد کے پاس بھیجا اور والد بھائی کو کہا کہ میرے والد کے چہرے پہ ڈالو, انشاءاللہ اس سے اس کی جو ہے ان کی جو ہے بنائی لوٹ کے آ جائے گی. تو اس لیے یہ کرتا بڑا نسبت والا کرتا تھا. اس لیے پورا یہ جو واقعہ ہے نا یہ بڑا کرتے کے درمیان جو وہ گھومتا رہا تھا. یہ علماء کی تحقیق ہے, مفسرین کی تحقیق ہے کہ انہوں نے اتنی تحقیق کو بات کو پورا جوڑا کہ یہ کرتا کہاں سے آیا اور کیسے معاملات آگے چلتے رہے. اور اس لیے اس پورے واقعے کے اندر جو ہے وہ کرتے کا مرکزی کردار ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بہترین قصہ ہمیں دیا, ہمارے لیے یہ سمجھنے کی اسباق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان قصوں کو محفوظ کر اپنی آنے والی نسلوں کو بغیر مرچ مسالہ لگائے سنانے کی توفیق نصیب فرما دی. بات آگے کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ امام صاحب نے کیا سنایا سناتا تو میں ہوں, اور وہ 4 باتیں ادھر سے اور 6 ادھر سے, پھر وہ بات کو جو پیش کی جاتی ہے نا کہتے ہیں کہ اچھا جی ماشاءاللہ. اور ایسی روایت بالکل بہترین ہوتی ہے لیکن اس میں 4 باتیں اپنی جوڑ کر وہ اس کو ایسے طریقے سے رکھ دیے جاتے ہیں کہ جی وہ اس میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس کی اور جو ہے نا وہ لذت پیدا ہو جائے. اور بھائی جتنا واقعہ ہے وہی واقعہ ہونا چاہیے, جو قصہ ہے اس کو ویسے ہونا چاہیے. جو الفاظ قرآن اور حدیث کے ہیں اس کا اپنا ہی نور ہوتا ہے, تو ہمیں اس میں اضافی طور پہ مرچ مسالہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے وہ نور بھی خراب ہوتا ہے اور وہ نور جو ہے نا جو ہمارے اندر منتقل ہونا ہوتا ہے اس نور سے بھی جو ہے نا کیا ہوتا ہے وہ فائدہ نہیں پہنچتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.